لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے. جتنے عزیز روح اس دنیا میں آئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. دین اسلام سے مختلف یا اس کے بالمقابل یا پیرلل کوئی دین نہیں ہے. تقویٰ و طہارت، اخلاق عالیہ، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، مکارم اخلاق کی تکمیل، یہ تصوف کے بنیادی عوامل ہیں. اگر ایک انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اسے تصفیہ قلب حاصل نہیں ہے، اس کی نظر پاکیزہ نہیں ہے، اس کے خیالات پاک نہیں ہیں، تو صوفی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایک اچھا مسلمان بھی نہیں. دین اسلام ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے خاتم النبیین سید المرسلین ہونے پر ایمان رکھنے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا مکارم اخلاق ہے. اس خصوص لغو اور غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری باتوں سے، فضول کلام سے اجتناب، غیر شرعی باتوں اور ممنوعات سے سخت اعتراض، اور تمام مشکوک چیزوں سے اس اندیشے کے تحت پرہیز کرنا کہ کہیں غلطی سے، کہیں کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی ممنوع بات، کسی منکرات کا، کسی ایسی بات کا ارتکاب نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. مرے کی بہترین صراحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے. فرمایا الحلال بینہ والحرام بینہ، یہ کہ ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں، حلال اور حرام دونوں میں. اور اصول یہ ہے، ورع کا اصول یہ ہے کہ شبہ کی چیزیں چھوڑ دو اور ان چیزوں کو ترجیح دو جن پہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. یہی تقویٰ کے اثر روح ہے. فرمایا بعض صوفیہ اکرام نے کہ ورع اسلامی اصولوں کے صداقت پر ایمان رکھنا اور عقائد اور اعمال میں سے ہے. استقامت اسلامی احکام کی بجا آوری میں ثابت قدمی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں فرض شناسی سے عبارت ہے ورع. بعض صوفیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ مومن پلک جھپکنے کے برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے قربت کے احساس سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہی مومن کا اصل سرمایہ ہے، اور یہی تقویٰ کی اصل روح ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت کا احساس زندہ رہے. خود رب کریم نے کلام پاک میں فرمایا ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے نحن اقرب علیہ منکم، میں تمہارے ذات سے بھی بڑھ کر تمہارے قریب ہوں، لیکن تمہیں اس کی بصیرت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کو اتنا قریب محسوس کرنا اور ہر وقت قریب محسوس کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خیالات، ہماری نیت، ہمارے ارادوں، ہمارے دل میں آنے والے وسواس الخناس یا نیک خیالات، ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، ہر باریک انتہائی باریک بین، ہر چیز کو جاننے والا. تو چنانچہ ورع کی تعریف یہ ہے کہ مومن پلک جھپکنے کے برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو، اور نہ اس احساس سے غافل ہو کہ اللہ رب العزت ہر وقت
اس کی شاہ رگ سے بھی بڑھ کر اس کے قریب ہے۔ بعض کے خیال میں ورع کا مطلب ہے ما سوائے اللہ ہر چیز کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا، جیسے قطع ما سوى اللہ، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگنا، اور اپنی انا، نفسانی خواہشات اور دنیاوی ضرورت کے جال میں پھنسے بغیر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرب خدا بندی کا مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں آگے بڑھتے ہی چلے جانا۔ فرمایا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ اجتناب کرو، جو مانگنا ہے صرف اپنے رب کریم سے مانگو۔ اور بعض بلکہ اکثر صوفیہ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے عیش و آرام کو بھول جاؤ، مگر یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور بے شک ہم عبادت بھی اپنے رب ہی کی کرتے ہیں، اسی کے ہم بندے ہیں، وہی رزاق کریم ہے، وہی غفور رحیم ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں ہماری بخشش و مغفرت ہے، وہی ذو القوت المتین ہمیں رزق بہم پہنچانے والی ہستی ہے، اور وہ نہ چاہے تو تمام اسباب بھی بیکار ہو جاتے ہیں، مگر دنیا عالم اسباب ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اور اللہ رب العزت کا اپنا ایک طریقہ ہے، انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس کے کچھ فطری تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بچوں کی پرورش رب کریم کے حکم ہی سے ہوتی ہے، اور ان کے حصے کا رزق بھی اللہ ہی کے کرم سے عطا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگر والدین کو وسیلہ بنایا ہے تو ان وسائل کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور ان وسائل کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے دنیا پہ لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر وقت گزارنے کا جو ہمارا طریقہ اور سلیقہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو حکیم اور ڈاکٹر ایک وسیلے کا کام دیتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو دوا سے آرام آ جائے گا، ورنہ دوا بھی بیکار ہوگی اور حکیم اور ڈاکٹر بھی فیل ہو جائیں گے، اور اگر وہ چاہے تو صرف دعا سے بھی آرام آ سکتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی باہمی میل جول کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ گزاریں۔ اس لیے کوئی آجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا درجہ والدین والا ہے، کوئی اولاد والا ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی۔ تو اگر آپ ورا کی روح سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ یاد رکھیں، دنیا ہاتھوں میں ہو، دل میں نہ بچنے پائے۔ محبت رب سے ہو، رب کے بندوں سے ہو، مخلوق خدا سے ہو، مگر خدا کے لیے ہو، مال سے نہ ہو، اللہ کے بندوں سے ہو۔ ہم برا کی یہ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ بیکار، فضول، عارضی اور فانی چیزوں کی حقیقی نوعیت کا شعور رکھتے ہوئے ان کارآمد، مفید اور ضروری چیزوں کی بنیاد پر زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑ دے۔ جب انسان لغو باتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ آج آئیں اپنا محاسبہ کریں، کتنا وقت ہے جو ہم بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ معاف فرمائے، رحم فرمائے ہم پر،
انتہائی بیہودہ قسم کے لطائف، ہنسی مذاق اور یہ فلمنگ گانے اور پتہ نہیں کن کن باتوں پہ گزار دیتے ہیں۔ سارا دن ہندوستان کو برا بھلا کہنے والے بیٹھ کر سارا دن انڈیا کے میوزک سنتے ہیں۔ یہ لخت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آئیں وقت ضائع نہ کریں، ان فضول چیزوں کو چھوڑ دیں جن میں آپ کے لیے آخرت کا سامان نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں تو اپنی اخروی زندگی بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، آخرت میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے قریب ٹھکانہ بنانے کے لیے دنیا میں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ جو یوم حق ہے، ذالک الیوم الحق، وہ جو قیامت ہے جو بپا ہو کے رہے گی، وہ قیامت، وہ یوم آخرت جس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، اور بالخصوص جو وقت ہمارا گزرتا ہے، یہ وقت گزارنے سے پہلے صرف اتنا گمان کر لیں کہ کیا یہ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، اس کے پیارے رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں، ان کی محبت میں گزر رہا ہے، یا کسی فضول کام میں ضائع ہو رہا ہے۔ منزل پہ وہی پانی پہنچتا ہے جو نہر یا دریا کے کناروں کے اندر ہو، یا جو کسی جار میں، کسی ڈسپلن میں بند ہو۔ جو پانی نہر کے کناروں سے باہر نکل جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اپنی موت آپ پر جاتا ہے۔ زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں گزرے، جو نظم و ضبط میں گزرے، جو ڈسپلن میں گزرے۔ اور ہمارا ڈسپلن، ہمارا نظم حیات، ہمارا ضابطہ اخلاق کسی شخص کے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا، بنیادی تقاضا یہ ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑ دیں، فضول باتوں سے اجتناب کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ ہم یہاں زندگی گزارنے نہیں ہے دنیا میں، بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ عظیم صوفی شاعر حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف بند نامہ میں یہ اصول بڑی خوش اسلوبی سے یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں برا سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ خوف خدا یعنی تقوی، اور تقوی اور طہارت ہی تو ایک مومن کا اصل زیور ہوتا ہے۔ فرمایا برا کے بغیر آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ جس نے اپنا وقت ضائع کر دیا، یاد رکھیں اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ روپیہ مال برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، لٹ جائے، اللہ جب چاہے نعم البدل کے طور پر اس سے بڑھ کر عطا کر سکتا ہے۔ صحت جائے تو بہت کچھ چلا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایمان چلا جائے اور وقت ضائع ہو جائے تو یہ دولت، وقت کی دولت اور دولت ایمان، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو، وہ وقت انسان کے لیے ایک نعمت اور رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور عنایات، اللہ کا کرم اور نعمت کبریٰ بن جاتا ہے وہ وقت۔